على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا صدق اللہ العظیم۔ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی خصوصیات عطا فرمائی تھی جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کسی اور کو نہیں عطا فرمائی۔ تو ایسی خصوصیات تقریباً 100 بنتی ہیں، جن میں سے 20 خصوصیات کا تذکرہ گزشتہ درس میں نے عرض کر دیا تھا۔ آج کے درس میں 21ویں نمبر پر خصوصیت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم جیسی معجز کتاب عطا کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم جیسی معجز کتاب عطا کی گئی، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو کتاب قرآن کریم کی صورت میں عطا فرمائی، یہ ایسی کتاب ہے کہ نہ اس سے پہلے اس جیسی کتاب نازل ہوئی اور نہ اس کے بعد اس جیسی کتاب نازل ہوگی۔ اور اللہ رب العزت نے اس کتاب کے اعجاز کو بیان فرمایا قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ، اگر تمام انسان اور جنات جمع ہو جائیں کہ وہ قرآن کے مثل لے کر آئیں، لا یأتون بمثلہ، وہ قرآن کے مثل نہیں لا سکتے، وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، اگرچہ ان میں سے بعض لوگ دوسرے بعض لوگوں کی مدد بھی کریں۔ یعنی اللہ رب العزت نے اس آیت میں فرمایا کہ صرف انسان نہیں، جنات بھی جمع ہو جائیں، اول آخر تمام جمع ہو جائیں اور سب اپنی محنت کاوش کرے اور قرآن کے مثل لائیں تو وہ قرآن کا مثل نہیں لا سکتے۔ تو اللہ رب العزت نے آپ کو جو یہ کتاب عطا فرمائی، یہ آپ کا ایسا معجزہ اور خصوصیت ہے کہ دنیا میں کوئی انسان اس میں آپ کے ساتھ شریک نہیں ہے۔ نمبر 22، آپ کو محفوظ کتاب عطا کی گئی۔ آپ کو محفوظ کتاب عطا کی گئی، یعنی قرآن کریم جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا، یہ ایسی کتاب ہے کہ اللہ رب العزت نے خود نازل کرنے کے بعد اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی لی اور فرمایا اس کتاب میں کسی بھی جانب سے کوئی باطل بات داخل نہیں ہو سکتی۔ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید، کوئی باطل بات نہ آگے سے داخل ہو سکتی ہے اور نہ پیچھے سے، یہ اس ذات کی طرف سے نازل کردہ ہے جو حکمتوں والا ہے، قابل ستائش ہے۔ یعنی اللہ نے اس کتاب کو نازل فرمانے کے بعد اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری بھی لی۔ پہلے انبیاء علیہ السلام کو جو معجزات عطا کیے گئے، کتابیں عطا کی گئی، صحیفے عطا کیے گئے، جب وہ انبیاء دنیا سے چلے گئے تو ان میں تبدیلیاں ہو گئیں۔ آج پوری دنیا میں تورات کا صحیح نسخہ، انجیل کا صحیح نسخہ، زبور کا صحیح نسخہ موجود نہیں ہے۔ نسخہ تو دور کی بات ہے، جس زبان میں یہ کتابیں نازل ہوئی تھیں آج وہ زبانیں بھی دنیا سے مفقود ہو چکی ہیں۔ اس وقت انجیل کے 104 نسخے ہیں اور ہر نسخہ دوسرے سے مختلف ہے، ہر نسخے کی معلومات دوسرے سے مختلف ہیں، لیکن اللہ نے جو آپ کو کتاب عطا فرمائی، اس کا اعجاز یہ ہے کہ اس میں باطل کہیں سے داخل نہیں ہو سکتا، آپ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے تفسیر قرطبی، انہوں نے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اس آیت کے ذیل میں ایک واقعہ ذکر کیا۔ مامون الرشید کا دور خلافت تھا، مامون ہر سال علماء کو جمع کرتا اور اس میں
وہ مسلمان علماء کے ساتھ یہود کے علماء، نصارہ کے علماء، مجوس کے علماء، ان کو بھی جمع کرتا، اور پھر یہ آپس میں مذاکرہ ہوتا، دینی امور پر گفتگو ہوتی۔ ایک مرتبہ مذاکرہ طے ہوا تو یہود کا ایک عالم تھا، اس نے بڑی فصیح اور بلیغ گفتگو کی۔ مامون الرشید اس کی باتوں سے بڑا متاثر ہوا۔ جب مجلس برخاست ہو گئی تو اس کو اسلام کی دعوت دی، لیکن یہ شخص اس موقع پر مسلمان نہیں ہوا۔ آئندہ سال جب یہ آیا تو یہ مسلمان ہو گیا تھا، اور اس نے اسلام کی حقانیت پر دلائل دیے اور اسلام کی حقانیت پر آیات اور نصوص پڑھے۔ مامون بڑا متاثر ہوا۔ مامون نے اس سے تنہائی میں پوچھا، گزشتہ سال میں نے آپ کو دعوت دی، آپ ایمان نہ لائے، اور اس سال آپ ایمان لے کر آئے، وجہ کیا ہے؟ اس شخص نے کہا، جیسے میں یہود کا عالم ہوں ویسے میں کاتب بھی ہوں، میں اپنے ہاتھ سے لکھتا ہوں۔ تو میں نے یہ دیکھنے کے لیے کہ کون سی کتاب محفوظ ہے، تو میں نے سب سے پہلے تورات کے 2 نسخے اپنے ہاتھوں سے لکھے، اور میں نے اس میں تبدیلی کی، بعض مقامات پر اضافہ کیا، بعض مقامات پر میں نے کمی کی، لیکن میں نے ظاہر میں اسے خوبصورت بنایا۔ جب یہود کے علماء کے پاس لے کر گیا، انہوں نے مہنگے داموں میں خرید لیا۔ پھر میں نے انجیل کے 2 نسخے اپنے ہاتھوں سے لکھنا شروع کیے، اور اس میں بھی میں نے بہت سے مقامات پر تبدیلی لائی، لیکن جب میں ان کے پاس لے کر گیا تو عیسائی علماء نے بھی مہنگے داموں میں مجھ سے لے لیا۔ کسی نے یہ نہیں کہا اس مقام پر اس میں کمی بیشی اور اضافہ ہوا ہے۔ پھر کہتے ہیں میں نے قرآن کریم کے 2 نسخے لکھنا شروع کیے، اور میں لکھتا رہا۔ چند مہینوں میں نے قرآن کریم اپنے ہاتھ سے لکھ دیا، لیکن میں نے اس میں بھی بہت سے مقامات پر کہیں آیتیں چھوڑ دیں، کہیں اضافہ کر دیا، کہیں آیات کے ٹکڑے لکھے۔ اب جب میں مسلمان علماء کے پاس لے کر گیا، میں نے کہا آپ مجھ سے ہدیے میں لے لو۔ انہوں نے کہا پہلے ہم اس کو پڑھیں گے کہ اس کے اندر کوئی کمی بیشی اور اغلاط تو نہیں ہے۔ تو انہوں نے مجھ سے 1 ہفتے کا وقت لیا۔ 1 ہفتے کے بعد جب میں آیا تو کہا میں نے جس جگہ کوئی کمی کی تھی، اضافہ کیا تھا، تبدیلی کی تھی، انہوں نے ان تمام جگہوں کی نشاندہی کر دی، تو میں سمجھ گیا یہ کتاب اپنی اصلی حالت پر موجود ہے۔ تو کہتے یہی واقعہ میرے ایمان لانے کا ذریعہ بن گیا۔ تو دیکھیں اللہ رب العزت نے آپ کو جو کتاب عطا فرمائی، یہ بھی آپ کی خصوصیت ہے کہ ایسی کتاب دی ہے کہ جس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری رب العالمین نے خود لی۔ نمبر 23، قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے اٹھائی ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو اللہ نے ایسی کتاب آپ کو دی کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے علماء پہ نہیں ڈالی، بزرگوں پہ، صلحاء پہ، نیک لوگوں پہ نہیں ڈالی، بلکہ اللہ نے حفاظت کی ذمہ داری خود لی۔ اسی وجہ سے 1400 سال کا عرصہ گزر گیا، لیکن کوئی قرآن کے مثل بھی نہ لا سکا، اور کوئی قرآن کے مقابلے میں بھی کوئی کتاب بنا نہ سکا۔ اگر ایسا آسان ہوتا، عرب کے لوگ جو مقابلے کے لیے آ گئے، حضور سے لڑنے کے لیے آ گئے، بدر میں، احد اور خندق میں انہوں نے اپنی جانیں قربان کی، اپنی بیویوں کو بیوہ کیا، بچوں کو یتیم کیا۔ اگر قرآن کا مثل لانا ممکن ہوتا، یہ تو بہت آسان بات تھی، وہ فوراً قرآن کا مثل لے آتے کہ یہ جو چیلنج پیغمبر کر رہا ہے ہم نے اس کو قبول کیا اور ہم یہ مثل لے آئے۔ قرآن کریم نے پہلے چیلنج کیا تھا تم پوری کتاب کے مثل لاؤ، دوبارہ چیلنج کیا 10 سورتوں کے مثل لاؤ، وہ بھی نہ لا سکے، پھر چیلنج کیا 1 سورت کے مثل لاؤ، وہ بھی نہ لا سکے۔ تو یہ قرآن کا اعجاز قیامت تک کے لیے باقی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں خصوصیت رکھی، اس کو انسان تلاوت بھی کر سکتا ہے، پڑھتا بھی رہتا ہے، نثر میں اس کی تفسیر بھی لکھتا ہے، نظم میں بھی اس کی تشریح کرتا ہے، جس اعتبار سے پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے۔ دیکھیں دنیا کی کوئی کتاب ایسی ہو، اس کو انسان اچھی طرح اگر قرات کرے، جیسے نظم ہے، نعت ہے، تو اس کو اگر آدمی اس میں تو پڑھ سکتا ہے، لیکن ویسے پڑھنا چاہے تو اس میں تاثیر نہیں ہوتی۔ مقفع مسجع کر کے ترتیل سے پڑھتا ہے تو تاثیر ہے۔ قرآن کریم ایسی کتاب ہے، انسان اس کو نظم میں پڑھے تب بھی تاثیر ہے، جتنی تجوید سے پڑھے تب بھی تاثیر ہے، ویسے تلاوت کرے تب بھی تاثیر ہے، اس کی تفسیر لکھے تب بھی اس کے معانی ختم نہیں ہوتے۔
یعنی اس میں الفاظ، معانی پڑھنا ہر اعتبار سے اعجاز ہے۔ دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں جس کو پڑھ کر کے کوئی انسان اپنے عقیدے کو تبدیل کر دے۔ عقیدہ ایک ایسی چیز ہے، حق ہو یا باطل، انسان عقیدہ نہیں چھوڑتا۔ اللہ نے آپ کو ایسی کتاب دی جس کو سن کر لوگوں نے اپنے عقیدے تبدیل کر دیے۔ جنات کی جماعت قرآن سن کر مسلمان ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے انسان سورہ طٰہٰ سن کر مسلمان ہوئے۔ عثمان ابن مظعون ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان اس آیت کو سن کر مسلمان ہوئے۔ جبیر ابن مطعم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت مغرب کی نماز میں سورہ طور کی سنی، دل میں ایمان نے گھر کر دیا اور یہی ان کے ایمان لانے کا ذریعہ بن گیا۔ دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں جس کو سن کر کوئی انسان مذہب بدل دے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسی کتاب عطا فرمائی کہ آپ کی خصوصیت ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی لی اور اللہ نے اس میں تاثیر بھی ڈالی۔ دیکھیں قرآن کریم کی جو تاثیر 1400 سال پہلے تھی وہ آج بھی موجود ہے۔ اگر کہیں بظاہر اثر نظر نہ آئے وہ ہمارے گناہوں کا ہے کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے دل سیاہ ہو گیا، اس لیے قرآن کی آیت کا تشریح کا ہمارے اوپر اثر نہیں ہو رہا، تو یہ قصور ہمارا ہے، قرآن کی تاثیر کا قصور نہیں۔ اس لیے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول الاسماء والصفات میں امام بہقی رحمہ اللہ نے لکھا، فرمایا لو ان قلوبنا طہرت ما شبعت من کلام ربنا، اگر ہمارے دل پاکیزہ ہو جائیں تو یہ قرآن کریم کی تلاوت سے کبھی بھی سیر نہیں ہوں گے۔ کبھی بھی تلاوت سے انسان کا دل بھرے گا نہیں، سیر نہیں ہوگا۔ اگر کہیں سیر ہو رہا ہے، اکتا رہا ہے، دل نہیں کر رہا، وہ انسان کے اپنے گناہ ہیں جس کی وجہ سے دل سیاہ ہو گیا، تو اچھے کاموں کو بظاہر وہ اپنے لیے برا سمجھ رہا ہے۔ نمبر 24، آپ کو علمی اور جامع معجزہ دیا گیا۔ آپ کو جو قرآن کا معجزہ دیا گیا یہ علمی معجزہ ہے، جامع معجزہ ہے۔ دیگر انبیاء علیہ السلام کو حصی معجزات دیے گئے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کو عصا دیا گیا، لاٹھی، کہ انہوں نے لاٹھی کو مارا تو پتھر پہ 12 چشمے جاری ہو گئے، لاٹھی کو مارا تو دریا میں اللہ نے راستے بنا دیے، لاٹھی کو پھینکا اللہ نے اژدہا بنا دیا، جس نے فرعون کے جادوگروں کے تمام سانپوں کو وہ کھا گیا۔ تو اللہ نے آپ کو لاٹھی کا معجزہ دیا، لیکن یہ معجزہ جب تک موسیٰ علیہ السلام دنیا میں تھے باقی تھا۔ آپ دنیا سے چلے گئے، آپ کا معجزہ بھی ختم ہو گیا۔ اللہ نے آپ کو معجزہ دیا ید بیضا، آپ اپنا ہاتھ اپنی بغل میں رکھتے، باہر نکلتے تو آپ کا ہاتھ روشن ہو جاتا، چمکنے لگتا، تو یہ آپ کا معجزہ تھا۔ جب تک دنیا میں تھا، آپ دنیا سے پردہ فرما گئے، معجزہ ختم ہو گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا، مردوں کو کہتے قم بإذن اللہ، مردہ اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جاتا۔ کوئی نابینا ہوتا، اس کے چہرے پہ ہاتھ پھیرتے، اللہ کے حکم سے بینائی لوٹ آتی۔ برس والا ہوتا، چہرے پہ ہاتھ پھیرتے، جسم میں اللہ اس کے نشانات کو دور کر دیتا۔ تو جب تک تھے یہ معجزات تھے۔ وہ حضرات انبیاء علیہ السلام دنیا سے پردہ فرما گئے، معجزات بھی ختم ہو گئے، لیکن اللہ نے آپ کو جو معجزہ دیا، آپ کی خصوصیت، آپ 1443 سال گزر گئے، دنیا سے پردہ فرما گئے، آپ کا معجزہ قرآن آج بھی باقی ہے اور قیامت تک باقی بھی رہے گا۔ تو اللہ نے آپ کو علمی معجزہ دیا۔ قرآن کریم کی تفسیریں لکھی گئی۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 2 لاکھ کے قریب قرآن کریم کی تفاسیر لکھی گئی ہیں، اور اتنی بڑی بڑی تفسیریں لکھی گئیں۔ حدائق الروح والریحان یہ قرآن کی تفسیر تھی جو 500 جلدوں میں لکھی گئی۔ علامہ ابن عقیل حنبلی رحمۃ اللہ علیہ نے الفنون لکھی تھی۔ ابن رجب حنبلی نے ذیل طبقات الحنابلہ میں لکھا، وہ 800 مجلدۃ، 800 جلدوں میں یہ کتاب تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسا معجزہ دیا جو علمی ہے۔ آج تک علماء تفسیریں لکھ رہے ہیں، اور ہر زبان میں لکھی گئی تفسیریں، سینکڑوں تفسیریں ہیں، لیکن کوئی مفسر یہ نہ کہہ سکا کہ میں نے تفسیر لکھ کر قرآن کا حق ادا کر دیا۔ ہر آدمی یہی کہتا ہے میں نے اپنی معلومات لکھ دی، لیکن قرآن کریم ایک سمندر ہے، میں اس کے کنارے پہ نہیں پہنچ سکا، میں نے اس سمندر کے اندر اپنا حصہ ڈال دیا،
اور اس طرح تھوڑا سا حصہ ڈالا، جیسے ایک پرندہ اپنی چونچ میں پانی لیتا ہے، اس سے دریا کے پانی میں کمی نہیں آتی۔ کسی کے تفسیر لکھنے سے قرآن کریم کے سارے علوم مکمل نہیں ہو جاتے، علوم کا کچھ حصہ ہوتا ہے، لیکن اب بھی بہت بڑا حصہ باقی ہے اور اہل علم اس کی خدمات کر رہے ہیں۔ تو گویا آپ کی خصوصیت، اللہ نے آپ کو علمی اور جامع معجزہ دیا۔ نمبر 25، اللہ نے آپ کے اس معجزے کو حفظ کے لیے آسان بنا دیا، حفظ کے لیے آسان بنا دیا۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کریم کو تمہارے لیے آسان کیا ہے، کیا تم میں کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ پوری دنیا میں آپ چلے جائیں، آپ کو تورات کا کوئی حافظ نہیں ملے گا۔ پوری دنیا میں اس وقت یہودیوں کی تعداد اس وقت کروڑوں میں ہے، لیکن تورات کا حافظ کوئی نہیں۔ پوری دنیا میں انجیل کا حافظ کوئی نہیں، زبور کا حافظ کوئی نہیں، لیکن اللہ نے قرآن کا اعجاز رکھا، آپ کو ایسی کتاب دی، جس محلے میں جائیں، جس بستی میں جائیں، جس علاقے میں جائیں، جس قریے میں جائیں، ہر جگہ آپ کو حافظ قرآن ملے گا۔ 7 سال کی عمر سے لے کر 70 سال کے بوڑھے تک ہر عمر کا آدمی آپ کو ملے گا۔ لیکن قرآن کا اعجاز کیا ہے؟ ایک انسان امامت کروا رہا ہے، اس سے غلطی ہو جاتی ہے، فوراً پیچھے حفاظ بتا دیتے ہیں اس جگہ آپ نے غلطی کی، اس کو ٹھیک کر کے پڑھو، وہ فوراً ٹھیک کر کے پڑھ لیتا ہے۔ دنیا کی کسی اور کتاب میں یہ اعجاز نہیں۔ تو اللہ نے اس کو اتنا آسان کیا حفظ کے لیے، ورنہ اتنی ضخیم کتاب کو کوئی یاد کرنا چاہے یاد نہیں کر سکتا۔ اتنی موٹی کتاب اگر کوئی انگلش کی، ریاضی کی، سائنس کی، بائیولوجی کی لے لے، اسے حفظ کرے، حفظ نہیں ہوگا، اگر کر بھی لے ساری عمر یاد نہیں رہے گا۔ لیکن اللہ نے اس کو ایسا آسان بنایا، بچہ بھی، جوان بھی، بوڑھا بھی، مرد بھی، عورت بھی، عجمی بھی، عربی بھی، افریقہ کا رہنے والا ہو یا انڈونیشیا کا رہنے والا ہو، سعودیہ کا رہنے والا ہو یا وہ کسی دیہات کا رہنے والا ہو، صحرا نشین ہو یا شہر میں زندگی گزارنے والا ہو، اللہ نے سب کے لیے آسان کر دیا۔ اور ایسا آسان کہ اس امت میں ایسے لوگ بھی آئے جنہوں نے 3 دن میں قرآن کریم حفظ کیا۔ تاریخ بغداد میں واقعہ ہے محمد بن ہشام بن سعید قلبی کا، ان سے ان کے ماموں نے قرآن کی آیت پوچھی، یہ نہ بتا سکے، انہوں نے کہا اتنے بڑے عالم ہو تمہیں نہیں معلوم۔ انہوں نے پختہ ارادہ کیا میں اس وقت تک گھر سے نہیں نکلوں گا جب تک قرآن حفظ نہ کر دوں، تو انہوں نے 3 دن کے اندر پورا قرآن کریم حفظ کر دیا۔ اس امت میں ایسے لوگ بھی آئے جنہوں نے 1 ہفتے میں قرآن کریم حفظ کیا۔ امام محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ علامہ زاہد الکوثری نے بلوغ الامانی فی سیرت الامام محمد بن حسن الشیبانی میں لکھا۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے درس میں آئے، فرمایا حضرت میں آپ سے پڑھنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے پوچھا قرآن کے حافظ ہو؟ فرمایا حافظ تو نہیں ہو۔ فرمایا میرے ہاں شرط یہ ہے کہ قرآن کا حافظ ہو۔ اب وہ چلے گئے، 1 ہفتے کے بعد آئے۔ حضرت نے پوچھا کیسے آنا ہوا؟ فرمایا الحمدللہ میں نے 1 ہفتے میں قرآن کریم حفظ کر دیا۔ اس امت میں ایسے لوگ بھی آئے جنہوں نے 27 دنوں میں قرآن کریم حفظ کیا۔ علامہ قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ سوانح قاسمی میں ہے۔ حضرت حج کے سفر کے لیے نکلے، شعبان کے مہینے میں قافلہ روانہ ہوا، سمندری سفر تھا، بحری جہاز میں تھے، رمضان کا مہینہ آ گیا، حافظ قرآن کوئی نہیں تھا۔ آخری صورتیں پڑھ کر تراویح کی نماز پڑھی گئی۔ فرماتے مجھے بڑی علمی غیرت آئی، میں نے پختہ ارادہ کیا میں دن بھر میں یاد کروں گا، رات کو سناؤں گا۔ تو دن میں کبھی 1 سپارہ کبھی 1.25 سپارہ یاد کرتے، رات تراویح میں سناتے۔ تو 27 دنوں میں انہوں نے قرآن کریم حفظ بھی کر دیا، مصلی پر سنا بھی دیا۔ ماضی قریب میں اگر واقعہ دیکھنا ہو، شیخ الحدیث حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب نور اللہ مرقدہ، حضرت نے بھی 27 دنوں میں قرآن کریم حفظ کیا تھا۔ تو اللہ نے قرآن کو ایسا آسان بنا دیا حفظ کے لیے۔ بس شوق کی بات ہے، محبت کی بات ہے، لگن کی بات ہے، تعلق کی بات ہے۔ انسان اللہ سے مانگے، رب العالمین کے خزانے میں کمی نہیں، اللہ اسے بھی نواز دیتا ہے، اور اللہ اس کی اولاد کو بھی قرآن کریم کے حفظ سے نواز دیتا ہے۔
اس لیے بعض بچے دیکھیں 6-7 سال کے ہوتے ہیں جنہیں کسی چیز کا نہیں پتہ، لیکن جب وہ قرآن پڑھتے ہیں انسان پہ وجد طاری ہو جاتا ہے۔ ایک بچے کی تلاوت سنی، حالانکہ وہ افریقہ کا رہنے والا، نہایت سیاہ فام، رنگ کے اعتبار سے انتہائی کالا، ہونٹ اس کے بڑے بڑے، خوبصورتی بظاہر چہرے پہ نظر نہیں آ رہی، رنگت سیاہ، لیکن جب وہ قرآن پڑھتا تھا سننے والوں کی آنکھوں سے آنسو تھمتے نہیں تھے۔ تو اللہ نے اس کتاب میں اعجاز یہ رکھا، صرف سفید گوروں کو نہیں نوازا، سیاہ فام کو بھی نوازا، پڑھے لکھوں کو نہیں نوازا، ان پڑھوں کو بھی نوازا، مالداروں کو نہیں نوازا، غریبوں کو بھی نوازا، صرف اللہ نے تڑپ کو دیکھا، لگن کو دیکھا۔ تو میں نے عرض کیا اللہ نے آپ کو ایسا معجزہ دیا جس کا حفظ کرنا بہت آسان ہے، اور یہ کسی امت میں کسی کو یہ خصوصیت نہیں ملی۔